ان کے کسٹوڈین ہیں، اور جو بھی شخص ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا وہ ہائی ٹریجن کا گلٹی ہے، جس کا مطلب ہے کہ آرٹیکل 6 کے اوپر لگنا چاہیے۔ مگر خان صاحب کو تو کوئی پوچھنے والا ہے نہیں، اس لیے کہ عدالتوں کو ان کی پتہ نہیں کون سی ادا پسند ہے کہ ان کو آج تک کسی کیس میں کوئی سزا ہو نہیں سکی، اور جتنے خوفناک کیسز ان کے خلاف اس وقت عدالتوں میں ہیں ان پر کوئی سزا دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ خدا کے واسطے خان صاحب اپنی سیاسی دشمنی کو ملک دشمنی کے ساتھ تبدیل نہ کریں، پاکستان کی مسلح افواج پر رحم کھائیے، پاکستان کی مسلح افواج کے جو کام ہے وہ انہیں کرنے دیجئے، کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ اپنے اقتدار سے فارغ کیے جانے کا سارا ملبہ جو ہے وہ جنرل باجوہ پہ ڈال رہے ہیں، وہی جنرل باجوہ جو ان کے نزدیک دنیا میں سب سے بڑے جمہوریت پسند تھے، وہی جنرل باجوہ جنہوں نے ان کی ہر مشکل وقت میں مدد کی تھی، وہی جنرل باجوہ جنہوں نے ان کو غیر ممالک سے فنڈز لا کے دیے تھے۔ میں اب آپ کو کتنی مثال، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو خان صاحب نے ہمیں بتائی ہیں، ہمیں الہام نہیں ہوا ہے، یہ ساری باتیں خان صاحب کی مختلف ویڈیوز پر موجود ہیں۔ تو ایک ایسا شخص جو صبح اور شام اور دوپہر میں 3 یو ٹرن لے رہا ہو، اس کی بات کے اوپر کس حد تک ریلائی کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو میرے خیال سے فیصلہ عوام پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ نے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ جن لوگوں نے ملک کی حفاظت کرنی ہے وہ اس پلاٹ میں کیسے شامل ہو گئے، یہ بھی انہوں نے کہا ہے۔ تو یہ جو اس قسم کے بیانات خان صاحب کی طرف سے آ رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ شاید یہ جو ہے پھر ان کو آنا پڑے گا اور ان کو اپنے ڈیفنس میں کچھ تو کہنا پڑے گا، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات مزید گھمبیر یا کشیدہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان سٹیٹمنٹس کو اگر ہم دیکھیں تو۔ جی میں نے یہی عرض تو کیا تھا آپ سے کہ وہ ملک کے جو محافظ ہیں ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، آپ نے میری ہی بات جو ہے وہ ریپیٹ کی ہے۔ نہیں، میں نے وہ جملہ ایڈ کیا جو انہوں نے بولا تھا، میں نے کہا میں وہ بھی ایڈ کر دوں۔ ہاں نہیں مجھے معلوم ہے جو کچھ انہوں نے کہا ہے، میں نے تو آپ سے کہا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ اپنے اقتدار سے فارغ کیے جانے کا سارا ملبہ جو ہے وہ جنرل باجوہ پہ ڈال رہے ہیں، وہی جنرل باجوہ جو ان کے نزدیک دنیا میں سب سے بڑے جمہوریت پسند تھے، وہی جنرل باجوہ جنہوں نے ان کی ہر مشکل وقت میں مدد کی تھی، وہی جنرل باجوہ جنہوں نے ان کو غیر ممالک سے فنڈز لا کے دیے تھے۔ میں اب آپ کو کتنی مثال، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو خان صاحب نے ہمیں بتائی ہیں، ہمیں الہام نہیں ہوا ہے، یہ ساری باتیں خان صاحب کی مختلف ویڈیوز پر موجود ہیں۔ تو ایک ایسا شخص جو صبح اور شام اور دوپہر میں 3 یو ٹرن لے رہا ہو، اس کی بات کے اوپر کس حد تک ریلائی کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو میرے خیال سے فیصلہ عوام پہ چھوڑ دینا چاہیے، اور عوام جو ہے وہ اتنے دانش مند ضرور ہیں یا اتنا شعور ان کو ضرور حاصل ہے کہ ایک شخص صبح شام دوپہر میں اگر اپنی پوزیشن بدل رہا ہے تو اس کی بات کا کیا اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ اچھا بخاری صاحب، یہ ساری خبریں بالکل اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن میں اس کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ خان صاحب یہ جس طرح آپ ان کو ان گارڈڈ بیانات کہتے ہیں، جو یہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں، آپ کو واقعی لگتا ہے کہ خان صاحب جنوینلی اب یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ ان کو کسی کی بھی جو ہے کسی بھی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اتنا کانفیڈنس ان کو اپنے اوپر ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اب کسی سپورٹ کی ان کو ضرورت نہیں رہی، اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو یہ طے کرنا پڑے گا کہ خان صاحب کا ایجنڈا ہے کیا۔ دنیا بھر میں یہ بات بالکل اسٹیبلشڈ ہے کہ 2-3 قوتیں ایسی ہیں جو پاکستان کی عسکری قیادت کو، پاکستان کی فوج کو بدنام کرنا چاہتی ہیں۔ امریکہ کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں اس لیے کہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام جو ہے اس کی کسٹوڈین پاکستان کی فوج ہے۔ ہندوستان کے پیٹ میں مروڑ اس لیے اٹھتا ہے کہ کشمیر میں ہونے والے ظلم کا پوری دنیا کو ہم باور کرا رہے ہیں کہ دیکھیے ریاستی جبر اور ریاستی جو ٹیررزم ہے، دہشت گردی ہے، وہ کس بدترین فارم میں موجود ہے وہاں پر۔ اسرائیل کو ہمارے ہاں پہ پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں ہمارے خلاف، اس لیے کہ ہم اس کی فلسطین پالیسی کے دنیا بھر میں جانے والے مخالف ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک وقت تھا جب وہاں پر ایک گولی چلتی تھی، ایک جان جاتی تھی تو پاکستان کے شہروں کے شہر ابل پڑتے تھے۔ تو یہ 3 قوتیں ایسی ہیں جن کے خوشنودی کے لیے اگر خان صاحب یہ بیانات جاری کر رہے ہیں تو پھر ان کے صدقے جانا چاہیے، وہ کمال کی خدمت کر رہے ہیں پاکستان کی، مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ دیکھیے اس وقت پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں موجود یہ ہے کہ آرمڈ فورسز جو ہیں وہ پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور جو آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز ہیں ان کے کسٹوڈین ہیں، اور جو بھی شخص ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا وہ ہائی ٹریجن کا گلٹی ہے، جس کا مطلب ہے کہ آرٹیکل 6 کے اوپر لگنا چاہیے۔ مگر خان صاحب کو تو کوئی پوچھنے والا ہے نہیں، اس لیے کہ عدالتوں کو ان کی پتہ نہیں کون سی ادا پسند ہے کہ ان کو آج تک کسی کیس میں
کوئی سزا ہو نہیں سکی، اور جتنے خوفناک کیسز ان کے خلاف اس وقت عدالتوں میں ہیں ان پر کوئی سزا دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے. تو یہ تو ایک عجیب و غریب قسم کا منظرنامہ ہے. لیکن میں نے جیسا کہا، خان صاحب کو میرا مشورہ ہے یہ ایز اے پاکستانی، ایز اے پرسن ہو نوز ہم ویل، ایز اے پرسن ہو ڈزنٹ مین اینی ill ٹو ہم، کہ خدا کے واسطے خان صاحب اپنی سیاسی دشمنی کو ملک دشمنی کے ساتھ تبدیل نہ کریں. پاکستان کی مسلح افواج پر رحم کھائیے، پاکستان کی مسلح افواج کے جو کام ہیں وہ انہیں کرنے دیجئے. اس قسم کی گھٹیا سیاست میں اگر آپ انہیں ملوث کریں گے، آپ کے دور میں بھی یہ ایجنسیاں اپنی جگہ تھی، آپ کے دور میں بھی اس قسم کے بہت ساری چیزیں انہوں نے ہینڈل کی ہیں، لیکن کسی اپوزیشن پارٹی نے آج تک اس قسم کا اسپرشن کاسٹ نہیں کیا. بخاری صاحب، اس طرح ایسا گمان کیا جا رہا تھا کہ فوج کی کمان جب بدلے گی تو شاید یہ جو حملے ہیں، تابڑ توڑ ان گارڈڈ جو حملے ہیں، ان میں کچھ کمی آئے. پھر ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ تھوڑا بہت مختصر عرصہ اس کو کہیں گے کہ حالات کو دیکھا گیا، بھانپا گیا، اور پھر اس کے بعد فواد چودھری بھی ٹیلی ویژن سکرینز پر یہ دیکھتے ہوئے بیان دیتے ہوئے نظر آئے کہ کچھ دنوں میں ہی پتہ لگ جائے گا. تو کیا ان کو واقعی پتہ لگ گیا ہے جو پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ گولہ باری شروع کر دی گئی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اس کے اوپر ڈیپ جا کے سوچنا چاہیے. پہلے سب سے انہوں نے عسکری قیادت پر الزام لگایا کہ انہوں نے ایک غیر ملکی طاقت سے مل کے ان کی حکومت کا تختہ الٹا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب اب آپ آئیے اور ہماری مدد کیجئے. یعنی مطلب یہ ہے کہ مجھے اقتدار سے نکالنے کے بعد مجھے دوبارہ مسند اقتدار پر بٹھائیے. یہ بیک اینڈ